الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق اللہ مولانا العظیم۔ کو بیان نہیں کرنا کیونکہ مغرب کے بعد بھی میرا بیان تھا شیخ مدارس میں خانقاہ گلشن اقبال میں، اور عشاء کے بعد میرا درس تھا بخاری شریف کا، میں بھی وہیں سے آ رہا ہوں، اس لیے صرف آپ حضرات کی ملاقات مقصود ہے۔ الحمدللہ اللہ نے ملاقات کرائی اور دین کی نسبت سے کرائی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب کہیں لوگ جمع ہو کر اللہ رسول کی باتیں کرتے ہیں تو فرشتوں کی جماعت وہاں مقرر ہوتی ہے۔ فرشتے ایسی مجالس کو ایسے تلاش کرتے ہیں جیسے میں اور آپ اپنی دلچسپی کی چیزوں کو تلاش کرتے ہیں۔ حدیث شریف میں ایسی مجلسوں کو ریاض الجنہ، جنت کے باغات قرار دیا۔ وہ آتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس رپورٹ لے کر جاتے ہیں، اللہ پوچھتے ہیں میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ اے اللہ آپ کو یاد کر رہے تھے، آپ کے عذاب سے ڈر رہے تھے، جنت کے متمنی تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے ان کی تمنا پوری کر دی اور ان کے لیے جنت کا فیصلہ کیا ہے اور جہنم سے بچانے کا فیصلہ کیا ہے۔ جب وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ کچھ لوگ وہاں پر اس غرض سے نہیں آئے تھے کہ وہاں بیٹھ کر دین کی بات سنیں، وہ اپنے کسی ذاتی کام سے آئے تھے، پھر وہاں بیٹھ گئے۔ تو حدیث شریف کے الفاظ ہیں بخاری شریف کی، ہمو جلساء لا یشقی بہم جلیسہم، یہ ایسے ہم نشین ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والا شقی اور محروم نہیں ہو سکتا۔ اب اندازہ کیجیے، ایک آدمی نیت کے ساتھ آتا ہے کہ میں نے جانا ہے اللہ کی محبت کی بات سننی، اور ایک کی نیت بھی نہیں ہے پھر بھی معلوم نہیں۔ ہم جلساء لا یشقی بہم جلیسہم، آج لوگ کہتے ہیں کہ جی ہماری شقاوت اور بدبختی کیسے ختم ہوگی؟ کیونکہ شقاوت اور بدبختی جو ہے وہ انسان کے اعمال پر بھی اثر انداز ہوتی ہے، مال پر بھی اور اہل و عیال پر بھی۔ سن لو، اس کے اعمال پر بھی کہ نیکی کی توفیق نہیں ہے، نماز روزہ نہیں پڑھا جاتا، باقی سارے کام کر رہے ہیں، نیکی نہیں ہوتی۔ مال پر بھی کہ کاروبار میں ناکامی، اور اہل و عیال پر بھی کہ وہ بال بچے جو راحت کا ذریعہ ہیں وہ مصیبت بنے ہوئے ہیں۔ کیونکہ شقاوت ہر چیز میں اثر دکھاتی ہوں کہ شقاوت کا جہنم سے تعلق ہے۔ تو کہیں آگ لگی ہو تو آپ مجھے بتاؤ کوئی راحت سے وہاں پر سوڈا پیے گا، پاپے کھائے گا؟ شقاوت اما الذین شقوا ففی النار، فرمایا شقی لوگ دوزخ میں ہوں گے۔ تو جو مستقبل میں جن کو دوزخ میں جانا ہے آج ہی آگ کا ان پر اثر ہوتا ہے، اور مستقبل میں جن نے جنت میں جانا ہے آج ہی ان پر راحت کا اثر ہوتا ہے، کیونکہ منزل کا اثر راستے میں ہوتا ہے۔ آپ مری جائیں، ابھی مری نہیں پہنچے، حیا میں تغیر، ہوا میں تغیر شروع ہو جاتا ہے کہ ہوا ٹھنڈی ہونا شروع ہو جاتی ہے، حالانکہ ابھی مرکز دور ہے۔ جنت میں جانے والوں کو جنت کے جھونکے دنیا میں آنے لگ جاتے ہیں، جہنم میں جانے والوں کو جہنم کی تلخیاں اور ان کی مسموم ہوائیں دنیا میں محسوس ہوتی ہیں۔ تو ہم جو تھا فرمایا کہ اب لوگ پوچھتے ہیں کہ ہماری شقاوت کیسے تبدیل ہوگی؟ تو رسول اللہ نے بتایا کہ ان مجلسوں میں جاؤ، یہاں پر بیٹھنے والے شقی نہیں، یعنی شقاوت کو سعادت سے اگر بدلنا ہے تو نیک مجلسوں میں بیٹھا کرو، شقاوتیں ساتوں سے بدل جائیں گی۔ یہ ہے یہی وہ باغ ہے جہاں پر ہوا چلتی، حدیث شریف میں آتا ہے
ان للہ فی ظہرکم نفحات، تمہاری زندگی میں اللہ کے کرم کی ہوائیں چلتی ہر انسان کی. قیامت میں جب آنکھ بند کرے گا نا پتہ چلے اچھا اس وقت ایسی ہوا چلی جیسے چلی میں تو غافل رہا ہے. آنکھ بند ہوتی پتہ چلے گا. جیسے آدمی جب کاروبار میں کوئی ہاتھ سے چیز چلی جائے بعد میں سو یار میں تھوڑا سا کر لیتا تو میرا تو بڑا کام اچھا ہو جانا تھا اور پتہ نہیں میرے دماغ کو کیا ہو گیا تھا اس وقت. اسی طرح آنکھ بند کرتی پتہ چل جائے گا کون کون سی لمحوں میں اللہ کی کرم کی ہوائیں چلی تھی. حدیث میں آتا ہے چلتی ہیں فتعرضوا لها، ان ہواؤں کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرو تاکہ ان کا کوئی نفع تم میں لگ جائے، اور جب تمہیں ان میں سے کوئی بھی ہوا کا تھوڑا سا نفع اور تھوڑی سی ہوا تمہیں لگ گئی فرمایا تم کبھی بھی شقی نہیں ہو سکو گے، چاہو گے بھی تو نہیں جا سکو گے. سب حدیث موجود ہے. اب یہ نفحات چلتی کہاں ہے؟ تو باد صبا گلشن میں چلتی ہے، سڑکوں میں نہیں ملتی. آپ گلشن میں جاؤ، جو باغ میں جاؤ وہاں باد صبا ہوگی، کیونکہ باد صبا کو بھی درخت چاہیے، شجر چاہیے، حجر چاہیے، وہاں جاؤ. یہ بلڈنگوں میں نہیں. آپ کو شاید سفاتے کے لیے کیا کہتے ہیں کہ جب اس جگہ جاؤ، آپ مری جاؤ، اچھے علاقوں میں جاؤ، باد صبا وہاں چلے گی. تو اب جن دونوں باتوں کو جوڑو کہ زندگی میں ایسی نفحات چلتی ہیں، اے اللہ وہ کہاں چلتی ہیں؟ فرمایا ان مجلسوں میں آؤ جہاں رہنے والا کبھی بدبخت نہیں ہوتا. تمہارے کہ یہی وہ جگہ ہے انسان جب آتا جاتا رہتا ہے تو کسی نہ کسی دن وہ ہوا اس کو پہنچ جاتی ہے اور ہمیشہ کے لیے سعادت مندوں میں لکھا جاتا ہے. معمولی چیزیں نہیں ہیں یہ، ہم ان کو معمولی سمجھتے ہیں، چلے جائیں گے بیٹھ جائیں گے آ جائیں گے. نہ میرے مرشد فرماتے تھے شاہ کی وقت اگر تم یوں ہی آتے جاتے رہو گے محبت کا پھل اپنا پاتے رہو گے. کبھی ناکام نہیں ہوتا انسان. کوئی سمجھتا ہے کوئی بات نہیں، قبولیت ہو جاتی ہے. کام تو قبولیت پر ہے. ثقافتیں ساختوں سے بدل جائیں تو توفیقات شروع ہو جاتی ہیں. سب سے پہلے نیکی کی توفیق ہونا شروع، نماز روزے میں، پھر مال بھی کھلنا شروع ہو جاتا ہے، اہل و عیال میں بھی خیر آنا شروع ہو جاتی ہے. میرے پاس ایک خاتون آئی، میرا شوہر بہت خراب ہے، ساری خرابیاں اس نے بیان کر دی، شاید ہی کوئی خرابی نہیں ہوگی. میں نے کہا تم کامل ہو جاؤ، تم کامل ہو جاؤ، تم اللہ والی بن جاؤ. تو اس سے کیا ہوگا؟ میں کہ ایک اللہ والا بنے تو ایک جہان اللہ والا بن جاتا ہے تو تیرا شوہر نہیں بنے گا. یہ گرو کی بات سن لو. تم خیر اس کو بات سن میں آ گئی میری. پہلے وہ بھی لاؤ والی زندگی بسر کرتی تھی، پھر اپنے آپ کو شریعت کے مطابق ڈھالا، مجالس میں آنے لگی، مجلس میں آتی تھی. اب حیران ہو جائیں گے جو ہمارے علاقے میں ایک مشہور آدمی تھا کہ وہ یوں ہے یوں ہے یوں ہے. پھر ایک وقت آیا لوگ کہنے یار اتنا نیک انسان، تہجد گزار، اللہ والا یہ انسان ہے. اور اسی طرح وہ دنیا سے چلا گیا، اپنے اوپر خیر لے کر گیا اور خیر کی شہرت چھوڑ کر گیا. کیونکہ جب کوئی انسان اللہ کا پیارا ہو جاتا ہے تو اللہ پچھلی شہرتیں بھی ختم کر دیتے ہیں. اس کے کامل ہونے سے بیوی کے بندہ ٹھیک ہو گیا، نصیحت بھی نہیں کرنی پڑی، کیونکہ نصیحت سنتے نہیں ہیں بندے، تو سنتے نہیں ہیں، بندے تو سنتے نہیں ہیں. پاکستانی بندہ ہو تو کہاں سنے گا؟ بیگم کی دو چار لگا دے گا. ہے تو لطیفے کی بات، لیکن خوش ہو جاؤ گے نا. تو کہتے ہیں عورتوں کا اجتماع ہوا کہ مردوں سے کیسے کام لینا ہے. تو امریکہ کی عورت افسر نے کہا کہ بس ٹھیک ہے جی ایک مہینے کے بعد رپورٹ دو. انہوں نے کہا ہاں جی. انہوں نے کہا جی میں نے کپڑے دھونے بند کر دیے. امریکی عورت نے کہا تھوڑے دن بعد بردے نے دھونے شروع کر دی. انگلینڈ والی عورت نے کہا جی میں نے روٹی پکانا بند کر دی. کچھ عرصے بعد بندے نے خود ہی سیکھ لی، پھر روٹی شروع کر دی. مجھے نظر آیا تبدیلی نظر آئی. جن نے کہا جی میں نے گھر کی صفائی بند کر دی، بندے نے شروع کر دی. پاکستانی عورت سے انہوں نے کہا مجھے تو ایک ہفتے کے بعد نظر آیا جب میری آنکھ کی سوچ ختم ہوئی. اتنا مارا مجھے.
ایک کامل ہو جائے. مولانا رومی فرماتے ہیں نفس خود را کش، انسان تو اپنے نفس کو کاٹ دے، جہان زندہ کن، پورا جہان تیرے ذریعے زندہ ہو جائے گا. اس لیے بھائی یہ بڑی سعادت کی بات ہے، اللہ کا شکر ہے، ادا کرنا چاہیے. میں تو آج اپنے دوستوں سے کہہ رہا تھا کہ اہل کراچی جو ہیں، میں بہت پرانا 1978 میں کراچی میں وارد ہوا تھا. اس وقت میرے لیے کراچی نو وارد تھا. اب تو سب میرے پیارے ہیں، نہ ہمیں کوئی جانتا تھا نہ ہم کسی کو جانتے تھے. لیکن اہل کراچی کی سعادت ہے کہ یہاں بزرگان دین نے ایسی مجالس کا اہتمام کیا. یہ چراغ ہیں، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں. بڑے علاقے خالی ہیں. ہم بابل نگر میں مجلس کرتے ہیں، حضرت کے حکم سے شروع کی، دور دور سے لوگ آتے ہیں، کہتے بڑے بڑے شہر خالی ہیں، کہاں جائیں، یہاں کوئی دل کی بات سنانے والا ہو. آپ یہ چھوٹے سے بابل نگر شہر میں مجلس لگائے ہوئے ہیں، دل کے تار چھیڑتے ہیں، ورنہ بڑے بڑے شہر خالی ہیں. لیکن اہل کراچی کی سعادت ہے کہ یہاں بزرگوں نے شروع سے نظام رکھا. اور مجھے شروع سے، میں آج ہی دوستوں سے کہہ رہا تھا کہ یہ جو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا کہ ہمارے بزرگ مجلسیں کرتے تھے، آگے اپنے غلاموں کی ڈیوٹی لگاتے تھے، کسی مسجد میں آگے 2 بندے 4 بندے 10 بندے نہیں دیکھا کتنے بندے، اور دین کی بات سنا دی. یہ وہ ترتیب ہے جو حقیقت میں دین کو پھیلاتی ہے، اور جو رسول اللہ نے صحبت کے ذریعے جو دین پھیلایا ہے اس کا یہی پرتو اور یہی اس کا عکس اور یہی اس کا نمونہ ہے. یہ صحبت میں بیٹھ کر دین سیکھتے ہیں. صحابہ نے صحبت سے دین سیکھا، اس کے بعد ساری ترتیبیں بنی. تو بہرحال یہ ہمارے حاجی یاسین صاحب، مولانا ہاشم صاحب، ہمارے بھائی سلیم صاحب اور آپ حضرات کی سعادت مندی ہے کہ آپ یہاں جمع ہو کر اللہ کی محبت کی بات کرتے ہیں، اللہ کی محبت کی بات سنتے ہیں. پتہ نہیں کیسی کیسی اللہ کے ہاں آپ کی رپورٹیں اچھی اچھی جاتی ہیں کہ وہاں اللہ کے نام پر جمع ہے. بلکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب گھر سے نکلتا ہے آدمی، حدیث ہے کنز العمال کی، کہ جب گھر سے نکلتا ہے صرف اس لیے کہ میں فلاں بندے کے پاس جاؤں اللہ کی محبت کی بات سننے، اور میں 70,000 فرشتے اس کے ساتھ آتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں. اللہ پہلے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں اللہ تیرے لیے فلاں جگہ جا رہا ہے، فصل ہو، آپ اس کو مل جائیے. یہ دعا ہے، دعا کرتے ہیں. بس اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے ہم سب کو. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم لك الحمد كما انزلت على محمد كما انزلت وقلبنا كما انزلت انك انت التقوى والمغفرة. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اصلح عاقبتنا في الامور كلها واجعلنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة. اللہ ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرما، اپنے محبت کرنے والوں کی محبت نصیب فرما، نیک اعمال کی محبت نصیب فرما. یا اللہ ان مجلسوں کو قبول فرما ہمیشہ. یا اللہ ان مجلسوں کو چھری جاری فرما. اللہ اپنی محبت کے نشر محبت الہیہ کا ذریعہ فرما. میزبانوں کو، آنے والوں کو برکتیں اور عافیت نصیب فرما. یا اللہ ہم سب کو، ہماری اولاد کو اپنے پیاروں میں شامل فرما، اپنے پیاروں میں شامل فرما. ہماری کمی کوتاہی کو معاف فرما، معاف فرما، معاف فرما. یا اللہ ہر طرح کی عافیت نصیب فرما. یا اللہ جتنے بھی یا اللہ مدارس ہیں، مساجد ہیں، خانقاہیں ہیں، مراکز ہیں یا اللہ، اور مجالس ہیں یا اللہ، ان سب کو حفاظت عطا فرما اور ان کو شرط قبولیت نصیب فرما اور دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہمارے حاجی یاسین صاحب کے گھر سے بیمار ہیں، ان کو صحت اور عافیت نصیب فرما. اور بھی جو بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما. ہمارے مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما. زامبیا میں ہمارے بہت پیارے دوست اور میزبان حاجی یا اللہ ایاز خان صاحب، ان کا انتقال ہو گیا. یا اللہ اللہ ان کی بے حساب مغفرت فرما. یا اللہ ہماری رزق روٹی میں برکتیں پیدا فرما. ہماری جتنی حاجات اپنے خزانوں سے ہماری حاجات کو پورا فرما. یا اللہ اپنے پیاروں میں ہمیں شامل فرما. جو مانگے ہوئی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے ہوئی عطا فرما. صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقی محمد و آل اجمعین.